آج میں آپ کو درود پاک کے چند کمالات بتاؤں گا، اور ایک ایسا درود پاک بتاؤں گا کہ جس کو آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے، جو بھی حاجت طلب کریں گے، اسی دن اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا، آپ کی ہر دعا کی قبولیت ہوگی، جو کچھ بھی مانگیں گے اسی دن آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ غموں کو مٹانے والا، صحت اور تندرستی عطا کرنے والا یہ درود پاک ہے، اور اس درود پاک کو غیبی مدد والا درود بھی کہا جاتا ہے۔ درود پاک کیونکہ یہ ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ ہے، اور انسان کسی بھی مشکل کے اندر ہو، کسی بھی پریشانی کے اندر ہو، یہ درود پاک پڑھ لے، اسی دن اس کی ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ اور مصیبت اور تکلیف اس بندے سے دور ہو جاتی ہے۔ اور اس درود پاک کو جاننے کے لیے اور اس کے کمالات جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس درود پاک کی بہت ساری برکتیں آپ دوست احباب کو نصیب ہوں گی، کیونکہ یہ درود پاک کے ذریعے گناہ سارے مٹ جاتے ہیں، غم سارے دور ہو جاتے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں انسان آ جاتا ہے تو پھر کوئی بھی مشکل اس کی مشکل نہیں رہتی، کوئی بھی پریشانی اس کی پریشانی نہیں رہتی، ہر میدان میں اس کو کامیابی ملتی ہے۔ اور یہ درود پاک ایسا ہے، دیکھیے درود پاک کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر حکم ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دیکھیے صلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی استغفار بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی حسن ثنا بھی ہوتا ہے۔ اگر صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد رحمت ہوتا ہے، اگر ملائکہ کی طرف کی جائے تو استغفار ہوتا ہے، اگر مسلمانوں کی طرف کی جائے تو اس سے مراد دعا ہوتا ہے، یعنی کہ صلاۃ ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو اس درود پاک کے ذریعے آپ کو غیبی مدد ملے گی، اور یہ درود پاک ایسا ہے کہ جو بزرگان دین پڑھتے رہے، اور آج بھی اگر کوئی شخص اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دے اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لے تو وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کشف عطا فرماتا ہے، ایسے نظارے اس بندے کو ہوتے ہیں، اور ایسا اس کو خزانہ غیب سے مال و دولت ملتا ہے کہ وہ زندگی بھر کی محتاجی سے بچ جاتا ہے۔ زندگی بھر نہ اس کی جیب پیسوں سے خالی ہوتی ہے، نہ اس کا اکاؤنٹ پیسوں سے خالی ہوتا ہے، نہ ہی کبھی اس کے وجود میں کوئی ایسی بیماریاں آتی ہیں جس سے وہ پریشان ہو۔ اس لیے کہ دوستو درود پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ میں نے ایک دیندار شخص کو دیکھا تھا کہ 3000 کا اس کے اوپر قرض تھا، بڑا غریب شخص تھا، اور اس کے لیے وہ دینا بڑا مشکل تھا، مقروض غربت کی وجہ سے قرض نہیں ادا کر سکا تھا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرض خواہ نے قاضی کی عدالت میں اپنا قرض وصول کرنے کے لیے دعویٰ دائر کر رکھا تھا۔ قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ مقروض 1 ماہ کی مہلت کے بعد اس کا قرض ضرور ادا کر دے۔ مقروض جب واپس گھر پہنچا اسے بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ 1 مہینے کے اندر میں تو 1 روپیہ بھی اکٹھا نہیں کر سکوں گا، اگر روز کھانا پینا بند کر دوں تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، میرے گھر میں تو کھانے پینے کے لیے اشیاء موجود نہیں، میں کہاں سے اس کو پیسے دوں گا۔ یہ آج کی بات نہیں بتا رہا، آج تو 3000 کی کوئی وقت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، یہ آج سے کافی 100 سال پہلے کی بات ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس شخص نے تو یہ درود پاک پڑھنا شروع کیا، پھر اللہ کی کیسی مدد ملی، اور اس درود پاک کی کیسی برکتیں حاصل ہوئی، اور کیسے کمالات اس کو ملے کہ وہ ابھی اس کے 1 مہینہ تو دور کی بات، 1 دن بھی نہیں گزرا تھا، چند لمحے گزرے تھے کہ اس کے لیے آخر کار ایک مسجد میں چلا گیا، وہاں نہایت ہی انکساری کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور اسی دن ہی اس نے یہ کام شروع کیا تھا، اور چند گھنٹوں کے بعد اس کو ایک خواب آئی۔ کہنے والے نے کہا کہ حق سبحانہ وتعالی نے تیرا قرض ادا کر دے گا، لہٰذا تو فکر مند نہ ہو، اور تو علی بن عیسیٰ جو وزیر ہے اس کے پاس جا اور کہہ دے کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے 3000 جو ہیں
وہ قرض ادا کر دو۔ مکروز جب بیدار ہوا اس نے کہا، اپنے آپ کو خوشحال پایا اور اپنے دل میں کہا اگر وزیر اس حکم کی سچائی کی علامت پوچھے گا تو میں کیا بتاؤں گا، لہٰذا وہ پھر وہاں ٹھہر گیا اور درود شریف میں مصروف ہو گیا۔ جب دوسری رات آئی تو سلطان آقا علیہ السلام اس کی خواب میں پھر بنفس نفسی تشریف لائے اور فرمایا کہ تو جا وزیر کو موصوف کے پاس کیوں نہیں گیا؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ اس حکم کی سچائی کی علامت چاہتا ہوں۔ آپ نے اس پر میری تجسس فرماتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ علامت پوچھے تو کہہ دینا تو ہر روز نماز فجر سے بعد سے طلوع آفتاب تک مجھ پر 5000 مرتبہ درود پاک تحفہ بھیجتا ہے اور اس کا علم خداوند کریم اور تیرے سوا کسی کو نہیں پتا۔ مکروز ایک دیندار انسان تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں وزیر کے پاس گیا اس کے سامنے خواب بیان کیا اور اس کو علامت بتائی تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا مرحبا مرحبا، پھر اس نے اپنے پاس سے مجھے 3000 بھی دیے اور اس کے علاوہ میری اور بھی خدمت کی اور میں اتنا امیر ہوا کہ اپنے گھر بار بچوں کا پہلے گزارا نہیں ہوتا تھا اور اس کے بعد اتنا پیسہ ملا کہ میں خود لوگوں کے ساتھ تجارت کرتا تھا اور اس قدر میں امیر ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے دنوں کے اندر اللہ نے مجھے اتنا نوازا، اتنا میری مدد فرمائی کہ آج تک وہی رزق میری نسلیں بھی کھا رہی ہیں، لیکن وہ رزق دن بہ دن بڑھتا چلا گیا، کبھی ختم نہیں ہوا۔ اس پورے واقعے کا مقصد کیا تھا کہ اس نے درود پاک پڑھنا شروع کیا اور اس کی زندگی میں ایسی بہاریں آئی، ایسا اس کی زندگی روشن اور منور ہوئی اور ایسی اس کی خزانہ غیب سے مدد ہوئی کہ آقا علیہ السلام نے خود اس کے قرضے کے لیے انتظام فرما دیا۔ اس لیے دوستو آپ کے لیے بھی ایسے انتظام ہوں گے، ایسے خزانے کھلیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کہاں کہاں سے آپ کی مدد ہو رہی ہے، کہاں کہاں سے آپ کے لیے رزق آ رہا ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیں اور دیکھیں پھر آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، ہر مشکل کا خاتمہ ہو جائے، اس شخص کو چاہیے کہ ضرور یہ درود پاک آج ہی پڑھنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی میں نئی بہاریں آئیں گی، زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوگا۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ درود پاک عام نہیں، بزرگ یہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اپنے مریدوں کو جو خاص مرید ہوتے ہیں ان کو بھی بتاتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں کہ اس درود پاک کو پڑھیں، کیونکہ یہ درود پاک الفاظ کے لحاظ سے بڑا مختصر ہے لیکن معنی کے لحاظ سے جامع ہے۔ اس درود پاک کے فوائد بے پناہ ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو اپنا محبوب غلام بنا لیتے ہیں، اور جب حضور کسی کو اپنا غلام بنا لے، اپنا خادم بنا لے تو دین اور دنیا میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی، قلب سکون ملتا ہے، مال و دولت اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ایک ہمارے بزرگ چورا شریف حضرت بابا فقیر محمد چوراہی اور اس کے سجادہ نشین حضرات کے معمول میں یہی درود پاک رہا، اور اس کے علاوہ بڑے وقت کے ولی حضرت میاں شیر محمد شرف پوری جو عارف کامل ہوئے، انہوں نے بھی اس درود پاک کا ورد کیا۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اور یہ درود پاک کے چند ایک فضائل تھے اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو چند ایک واقعات بتائے، اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس درود پاک کو کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ اس کو اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، جیسے آسانی لگے اس درود پاک کو پڑھیں۔ اور اس درود پاک کو درود خضری کہا جاتا ہے۔ اس کو آپ نے جب بھی مشکل آئے تو 5000 بار پڑھنا ہے اور چند دن اس کو پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک وقت مقرر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ درود خضری ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ میں مختصر سا درود پاک ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم و آلہ و اصحابہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ 5000 پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد جو دعا کریں گے فوراً قبول ہوگی۔ اس درود پاک کی خاص اجازت کے لیے 100 مرتبہ پڑھ کر میرے مل کر دیں اور کمنٹ میں بتا دیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔